والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ پہلے ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی تفصیل کی طرف آئیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور قربانی دیا کیجیے۔ شکر کے طور پر اللہ نے آپ کو کوثر دیا ہے، تو آپ شکریہ میں، اس کے بدلے میں اپنے پروردگار کی نماز پڑھا کریے اور قربانی دیا کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی آیت ہے، چھوٹی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، یعنی اس میں امت کے بارے میں یا پھر اپنی قوم کے بارے میں یا پھر انسانوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سورہ کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ تسلی کس بات کی دے رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے کل اور پرسوں سورہ لہب میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ کفار اور مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ستایا کرتے تھے، ہمیشہ پیچھے لگے رہتے تھے کہ محمد کا جو مشن ہے وہ ناکام ہو جائے۔ تو ابو لہب اور اس کی بیوی اور پھر دوسرے کفار مشرکین بھی پیچھے لگے رہتے تھے کہ محمد کسی بھی طرح ہار مان جائے اور اپنا یہ کام جو ہے دین کا، قرآن کا جو کام ہے وہ ختم کر دے، چھوڑ دے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ پہلے حضرت قاسم رضی اللہ جی اچھا ایک آصف آواز آ رہی ہے آپ کو برابر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ، خدیجۃ الکبریٰ جو حضور کی پہلی بیوی ہے، اللہ کے رسول کی عمر جب 25 سال تھی تو ان سے شادی ہوئی، تو اس کے بعد سب سے پہلے جو اولاد ہوئی وہ حضرت قاسم پیدا ہوئے اللہ کے رسول کو۔ تو جب قاسم پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول کا جو نام مشہور ہوا، اس کے بعد حضرت قاسم کی پیدائش کے بعد ابو القاسم کہا جانے لگا حضور کو۔ ابو القاسم یعنی قاسم کے باپ، تو ابو القاسم کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد حضرت قاسم کے بعد زینب کو پیدا کیا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد 3 بیٹیاں کلثوم، رقیہ، فاطمہ پیدا ہوئی۔ تو اس طرح سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی بیوی ہے، ان سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ تو اولاد میں سب سے بڑے جو ہے وہ حضرت قاسم ہیں۔ قاسم پیدا ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا بچپن میں، اس کے بعد پھر زینب پیدا ہوئی، اس کے بعد پھر عبداللہ پیدا ہوئے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کا جب انتقال ہو گیا رات کو، تو ابو لہب جو تھا، پڑوسی جو سگا چچا تھا، بازو میں جو رہتا تھا، جیسے ہی معلوم ہوا کہ گھر میں حضور کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو وہ فوراً وہ باہر جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان جا کر کہتا ہے کہ سنو سنو، دیکھو دیکھو، محمد آج ابتر ہو گئے ہیں۔ یہ جو ان شانئک هو الابتر، آخری آیت میں جو
ये आयत में जो जिक्र किया गया है अबतर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, अबतर कहते हैं बेनाम व निशान हो जाने को, यानी जिसकी नरीना औलाद नहीं होती थी, यानी जिसको बेटे नहीं होते तो उसको अरब में अबतर कहा जाता था, यानी इसका नाम व निशान मिट जाएगा, इसकी नस्ल ख़त्म हो गई। जाहिर सी बात है बेटियों से तो नस्ल नहीं चलती, अब बेटों से नस्ल चलती है। तो अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाने लगे और जाकर वो खुशी से खुशखबरी देने लगा अबू लहब कि देखो देखो मोहम्मद तो अबतर हो गए, यानी उनका नाम निशान मिट गया, उनकी औलाद ख़त्म हो गई, मर गई। और उसके बाद ये जो मोहम्मद दीन, उनके अपने दीन का जो काम कर रहे हैं अल्लाह का और कुरान का, वो जो अपने मज़हब के बारे में हमें बताते हैं, ये सिर्फ़ मोहम्मद की ज़िंदगी तक बाकी रहेगा। उसके बाद ये सब मोहम्मद का ये जो बातें हैं, ये जो तमाशा है, ख़त्म हो जाएगा। ऐसा वो लोग कहा करते थे। तकलीफ़ होती थी अल्लाह के रसूल को कि वो सगा चाचा है, जबकि वो ताज़ियत देना था कि बेटा मर गया है, तो आकर हमदर्दी दिखाना था, ताज़ियत देना चाहिए था। लेकिन वो तो जैसे ही मालूम हुआ कि इंतकाल हुआ, फ़ौरन बाज़ार गया और सबको खुशखबरी देने लगा। इसी तरह दूसरे भी कुफ़ार है, अबू जहल भी है, ये तो अबू लहब था, दूसरा जो है सो अबू जहल भी ये खुशखबरियाँ देने लगा। और आस बिन वाइल एक शख्स था, वो भी अल्लाह के रसूल का बेटे का जब इंतकाल हुआ तो खुशखबरियाँ देने लगा जाकर। तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हालात पैदा हुए थे, चारों तरफ से तकलीफ़ें हैं और मुश्किलात के, परेशानियों के पहाड़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टूट रहे हैं। ये मक्के की ज़िंदगी का वाक़या है, ये सूरा मक्के में नाज़िल हुआ। तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए, आपको सुकून और इत्मीनान पहुँचाने के लिए अल्लाह ने ये सूरा नाज़िल किया, सूरतुल कौसर अल्लाह ने नाज़िल किया। हाँ, वो एक बात मैं अर्ज़ करता हुआ चलूँ कि अल्लाह के रसूल की जो मैंने औलाद का ज़िक्र किया कि 4 बेटियाँ और 2 बेटे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हैं। और फिर जब मदीना गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आखिर ज़िंदगी में वहाँ पर हज़रत मारिया कुर्तिया, ये अल्लाह के रसूल की बांदी थी, इनसे एक बेटा हुआ जिनका नाम था इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला। तो 3 बेटे हुए पूरे मिला के अल्लाह के रसूल के, और 4 बेटियाँ। बेटों के बचपन में ही इंतकाल हो गया तीनों का। उसकी वजह उलमा ये बतलाते हैं कि अगर अल्लाह ताला हुजूर के बेटों को अगर ज़िंदा रखता तो फिर लोगों में ये झगड़ा हो जाता कि नबी का बेटा फिर नबी होना चाहिए, पैगंबर का बेटा पैगंबर होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले यही होता आया था कि पैगंबर का बेटा पैगंबर बना, नबी का बेटा नबी बना। तो यहाँ पर भी झगड़ा होने का अंदेशा था। तो अल्लाह ताला ने उस हिकमत से, हो सकता है कि बचपन में ही सबको वहाँ पर सबका इंतकाल करवा दिया। तो 4 बेटियाँ फिर बाहयात रहीं। तो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल को तसल्ली देने के लिए, इत्मीनान देने के लिए ये सूरा नाजिल किया, इन्ना आतईना कल कौसर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो आपको कौसर अता किया है। यानी आप लोगों की बातें सुनकर क्यों आप तकलीफ़ महसूस, आप क्यों गम कर रहे हो, क्यों अपना दिल छोटा कर रहे हो, आपको तो हमने कौसर अता किया है। अब रही बात कौसर किसे कहते हैं, कौसर क्या चीज़ है, कौसर अल्लाह ने क्या अता किया कौसर के बदले में, कौसर के नाम पे। तो इसके बारे में 2 बातें हैं। एक, जो हम सुनते हैं कि हौज़ कौसर, जो हम सुनते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हौज़ कौसर अता करेगा। एक वो है हौज़ कौसर के बारे में भी मैं उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स में आपके सामने अर्ज़ करूँगा। यहाँ पर कौसर से एक दूसरा मतलब भी है, जो मुफस्सिरीन जो बयान किए, तफसीर लिखने वाले ये बयान किए हैं कि कौसर जो लफ्ज़ है वो कसीर से आता है। कसीर यानी ज़्यादा। तो अल्लाह ने खैर कसीर आपको बहुत दिया, खैर कसीर, बहुत ज़्यादा भलाई अल्लाह ने आपको अता की, बहुत नेमतों से नवाजा। आसान अल्फाज में अगर बोलूँ, कौसर का मतलब है इन्ना आतीना कल कौसर, के ऐ पैगम्बर हमने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा, आप अपना दिल क्यों छोटा कर रहे हो। अल्लाह ताला समझा रहा है, आपको तसल्ली दे रहा है। वो जो कुफ़ार जो सताया करते थे बेटे के इंतकाल पे, ताने मारे
کہ ابتر ہو گیا، مطلب بے نام و نشان ہو گیا، تو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو تو ہم نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو وہ نعمتوں میں اللہ کے رسول کی نعمتوں میں کیا کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑی نعمت نبوت اور رسالت ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور رسول بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اخلاق حسنہ دیا، حسنہ سے نوازا، یعنی اچھے اخلاق والا بنایا، اتنے اچھے اخلاق والا بنایا کہ ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ محمد آپ جھوٹے ہیں، اس کو یہ کہنا پڑا، یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے، محمد سچے ہیں۔ ایسے اخلاق اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے یہ اور ایک بڑی جو اللہ کی نعمت ملی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ یہ کتاب اللہ نے جو حضور پر نازل کی، ایسی کتاب جس کی اللہ تعالیٰ قیامت تک حفاظت کرے گا۔ دوسرے نبیوں کو، دوسروں کو جو پیغمبروں کو جو کتابیں ملی تھی وہ تو بدل گئی، وہ ان کے عالم اپنے ہاتھوں سے کتاب کو بدل دیے، اب وہ کتاب باقی نہیں رہی۔ اللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، تو یہ اللہ کے رسول کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اور نعمت اللہ کے رسول کے لیے کہ اللہ نے ایسا علم عطا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج تک ان کے بول پر لوگ تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ محمد نے ایسا کہا تھا، تو آج تک 1450 سال ہو گئے، ان کی باتیں، حضور کی باتیں آج تک سچ ہوتے آ رہی ہے، کوئی بات غلط ثابت نہیں کر پایا۔ جبکہ اللہ کے رسول کا زندگی کا کیا معاملہ تھا کہ وہ کبھی کسی استاد کے سامنے جا کر بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیے، جو بھی علم آیا وہ اللہ کے پاس سے آیا۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی حضور کے لیے۔ پھر اللہ نے آپ کو حکمت سے نوازا، بہت حکمت والے تھے آپ۔ پھر ایک اور نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نام دیا ہے محمد، اللہ نے آپ کو جو نام دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسا نام ہے کہ قیامت تک یہ نام پھیلتا رہے گا، مشہور ہوتا رہے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں دنیا میں، کئی ارب مسلمان ہیں، اس میں سے کئی کروڑ مسلمانوں کے نام محمد رکھا گیا ہے، اور پھر محمد کو یاد کیا جاتا ہے اپنی زبان میں، الگ الگ زبان میں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی ایسا بڑا نام کر دیا، ایسا مشہور کر دیا کہ 1450 سال ہو گئے، آج بھی محمد کا نام زندہ ہے، اور قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور نعمت یہ ہے حضور کے لیے کہ ایک بہت بڑی امت اللہ نے حضور کو دی۔ اتنی بڑی امت پہلے کبھی نہیں دی تھی کسی کو بھی۔ کئی ایسے نبی ہے، کئی ایسے پیغمبر ہیں جن کی امت ایک یا دو شخص پہ ختم ہو گئی، یا 4-5 لوگوں پہ ان کی امت ختم ہو گئی، زندگی بھر کوشش کرتے رہے، سمجھاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اور جب آخر میں جب کنکلوژن ان کا یہ جب دیکھا گیا، خلاصہ کہ کتنے ان کی امت ہے، تو ایک ایسے نبی ہے جن کی 2 یا 1 امت ہے بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بے حساب کروڑوں امتیوں سے اللہ نے نوازا۔ صرف امت سے نہیں نوازا بلکہ امت میں ایسے لوگوں سے بھی اللہ نے حضور کو نوازا کہ بڑے بڑے صحابہ اور خلفائے راشدین، ابو بکر جیسی ہستی کو اللہ کے رسول کے لیے دیا۔ ابو بکر، عثمان، عمر فاروق، علی، اور پھر صحابہ ایسے کہ جہاں پر اللہ کے رسول کا پسینہ بہا وہاں پر خون کی ندیاں بہا دی صحابہ نے اللہ کے رسول کے لیے۔ اور پھر وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جنگ کے لیے بلایا کہ اپنی قوم کو کہ آؤ جنگ لڑنا ہے اللہ کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو موسیٰ کی قوم نے جواب دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب، اے موسیٰ تم اور تمہارا پروردگار جائیں اور جنگ کرے، ہم تو یہیں پر بیٹھیں گے، ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ کھلا انکار کر دیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کوئی نہیں آئے موسیٰ کے ساتھ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ خوبی تھی کہ جہاں پر اللہ کے رسول کا پسینہ بہا وہاں پر صحابہ نے اپنا خون بہا دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جماعت تیار کر دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جماعت تیار کر دیے کہ صحابہ کی ایک ایسی جماعت تیار کر دیے جو دنیا پر چھا جانے والی اور دنیا پر چھا جانے پر طاقت رکھتی تھی۔
اور ایسے صحابہ جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں پر خون کی ندیاں بہا دی، یہ صحابہ کی جماعت تھی، یہ بھی اللہ کے رسول کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ اور پھر یہ تو خلفاء اور صحابہ کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد امت میں اللہ نے کتنے اولیاء اللہ کو پیدا کیا، حضور کی امت میں کتنے علماء کو پیدا کیا، کتنے اتقیاء کو، کتنے صلحاء کو اللہ کے رسول کی امت میں پیدا کیا۔ یہ سب چیزیں، یہ سب جتنی بھی یہ نعمتیں ہیں، یہ سب خیر کثیر میں آتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، کوثر میں آتی ہیں یہ سب۔ ایک ہے حوض کوثر، کوثر سے مراد ایک حوض کوثر، ایک کوثر سے مراد خیر کثیر، بھلائی کی چیزیں، نعمتیں، آسان الفاظ میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہے۔ تو نعمتوں میں اللہ کے رسول کے لیے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں۔ لیکن یہ نعمتیں تو وہ ہے جو دنیا والے آنکھ سے اپنی دیکھے ہیں، اور اس کے علاوہ دو نعمتیں ایسی ہے جو لوگوں نے نہیں دیکھے، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے حوض کوثر۔ جس کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو حوض کوثر عطا کیا۔ تو وہ ایک حوض ہے جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اور اس حوض کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ حوض کے پاس میدان حشر میں سب سے پہلے میں حاضر ہوں گا تمہارے سے پہلے، اور میں تمہاری میزبانی کروں گا، تم میرے مہمان ہوں گے، اور وہ حوض سے میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پانی پلاؤں گا نکال کر۔ اچھا، وہ پانی کون پی سکتا ہے؟ یہ ہے سوال، اصل بات کہ پانی پینا کس کو نصیب ہوگا، کن لوگوں کو نصیب ہوگا؟ تو اس کی تفصیل جو ہے میں سورۃ العصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، جب یہ سورہ ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیل جب پڑھیں گے، یہ سورہ تک ہم جب پہنچیں گے، تو جب میں اس کی تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ حوض کوثر کا پانی کون پی سکتا ہے، کسے پینا نصیب ہوگا، وہ سورہ میں تفسیر اللہ نے بتائی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اللہ اور رسول کے راستے پر، طریقے پہ چلنے والا ہی یہ حوض کوثر کا پانی پی سکے گا۔ اب یہ حوض کوثر یہ محشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، یہ ایک چیز۔ اور دوسری چیز جو قیامت میں آپ کو دی جائے گی، جنت میں آپ کو نصیب ہوگی اللہ کے رسول کو، وہ یہ کہ مفسرین کے مطابق جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر کوثر۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے نہر کوثر، اور وہی نہر کوثر سے اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں حوض کوثر میں پانی کو بھیجے گا۔ یہ تو محشر کا میدان ہوگا، حوض کوثر جہاں پر ایک حوض ملے گا اللہ کے رسول کو، یہ تو محشر کا میدان ہوگا۔ لیکن اصل اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر کوثر ہے، وہ نہر سے اللہ تعالیٰ یہاں پر پانی بھیجائے گا حوض کوثر میں، اور اللہ کے رسول اس حوض کے پاس سب سے پہلے آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور امت کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ اور پھر یہ جو دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے حوض کوثر اور پھر نہر کوثر، یہ دونوں کے بارے میں بھی کئی احادیث ہے، بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک حدیث ہے کہ ہم ایک کو چھوڑ دیں ایک کو مان لیں، یعنی حوض کوثر کو صحیح سمجھ لیں اور نہر کوثر کا انکار کر دیں۔ ہم دونوں میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کر سکتے، دونوں کو ماننا پڑے گا۔ تو مفسرین نے اس کو یوں بیان کیا کہ جنت میں نہر کوثر ہے اور محشر کے میدان میں حوض کوثر آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ حوض کوثر کتنا بڑا ہوگا؟ ہمارے ذہنوں میں تو حوض یعنی ایک چھوٹا سا جو مسجد میں ہوتا ہے جس میں ہم وضو کرتے ہیں، یا پھر اس سے تھوڑا سا بڑا، ہم شاید ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی۔ تو اس کے بارے میں جو روایتیں ہیں میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حوض کوثر اس کی جو چوڑائی اور لمبائی ہے اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی لمبائی، ایلات ایک شہر ہے، ایلات یہ اسرائیل میں آتا ہے، اسرائیل میں ایلات
ایک شہر ہے ایلات میں، وہاں پر ابھی فی الوقت ایئرپورٹ بنا ہوا ہے ایلات شہر میں. تو ایلات شہر سے لے کر یمن میں ایک شہر ہے صنعاء بول کر، وہ صنعاء شہر تک اس کی لمبائی رہے گی وہ حوض کوثر کی. یعنی ایک روایت کے مطابق کتابوں میں آیا ہے کہ وہاں سے لے کر یمن تک ریڈ سی ہے. اگر آپ میپ میں دیکھیں گے تو ریڈ سی ہے وہاں پر. تو وہ ریڈ سی جتنا بڑا ہے اتنی لمبائی حوض کوثر کی ہوگی. اس کے بعد اس کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ تو اس کی چوڑائی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایلات شہر سے لے کر جحفہ تک، یہ جحفہ جدہ اور رابغ کے درمیان ہے. سعودی عرب میں جدہ اور رابغ ایک مقام ہے، اس کے دونوں کے بیچ میں ایک مقام ہے جحفہ. وہاں تک ایلات شہر سے جحفہ تک اس کی چوڑائی ہوگی، اور ایلات شہر سے صنعاء شہر تک جو یمن میں ہے وہاں تک اس کی لمبائی ہوگی حوض کوثر کی. اور یہ بخاری کی روایت بھی ہے. اچھا، یہ جو نہر کوثر کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ نہر کوثر کا جو جنت میں نہر ہے اس کا پانی کیسا ہوگا؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ اور چاندی سے زیادہ سفید ہوگا. یہ نہر کوثر کا پانی ہو یا پھر حوض کوثر کا پانی ہو، یہ دونوں کی بات کہ اس کا پانی دودھ سے اور چاندی سے بھی زیادہ سفید ہوگا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اس کی تہ میں، اس کی تل میں کنکریوں کے بجائے موتیاں پڑی ہوں گی، موتیاں بکھری ہوئی ہوں گی. اور اس نہر کے، جنت میں جو نہر ہے اس نہر کے کنارے سونے سے بنے ہوں گے. اور جس کسی کو بھی اس کا پانی نصیب ہوگا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. یہ خاص بات ہے اس پانی کی، ایک بار اگر کوئی پانی پی لیا تو پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور جو اس سے محروم ہو گیا وہ کبھی اس کا پانی نہیں پی سکے گا. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں سے کہا ہے کہ اگر تم لوگ میرے طریقے کو بدل دو گے، یعنی اللہ کا طریقہ اور میرا طریقہ جو بتلایا گیا ہے، اگر اس کے اوپر تم عمل نہیں کرو گے، اس کو چھوڑ دو گے یا اس میں کچھ تبدیلی لاؤ گے، اس میں رد و بدل کرو گے، تو پھر تمہیں وہ حوض کوثر کے قریب بھی آنے نہیں دیا جائے گا، فرش سے دور کر دیں گے. اللہ کے رسول جب پوچھیں گے کہ انہیں دور کیوں کیا جا رہا، یہ تو میری امت ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ یہ تو آپ کے دین کو بدلنے والے تھے، اسی لیے ان کو دور کر دیا جائے گا. تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو یہ کوثر کی کچھ تفصیل تھی. مفسرین کے نزدیک کوثر، حوض کوثر بھی اس کا مطلب ہے، نہر کوثر کا بھی مطلب ہے، اور پھر نعمتوں کا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں آپ کو، کوثر سے یعنی خیر کثیر، بہت ساری نعمتیں اللہ نے حضور کو جو دی، اس کا مطلب یہ تھا. اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. تو کوثر سے یہ تین چیزیں بھی، مطلب اس کا تین باتوں کا بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. اس کے بعد فصلی لربک وانحر، تو آپ اس کے بدلے میں اپنے پروردگار کی نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے. جب اب یہاں پر نماز کا ذکر ہے، فصلی، نماز پڑھو، نماز ادا کرو، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی دیا کرو. نحر کرنا یعنی قربانی دینا. اب یہاں پر قربانی اور نماز کا ذکر کیوں کیا گیا؟ مفسرین کے مطابق ایک تو یہاں پر فرض نمازوں کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، پھر ایک دوسری روایت کے مطابق، دوسری رائے کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتوں کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے وہ نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بدلے میں جو شکرانے کے طور پر نماز اور قربانی چاہتا ہے. اب ہماری زندگی کو اگر غور کریں تو ہمارے پاس اگر کوئی نعمت مل جائے، ہمیں کوئی نعمت مل جائے، دنیا کی صحیح کوئی بھی ایک بڑی کامیابی مل جائے جس سے ہمیں بہت خوشی ہو جائے، تو ہمارا جو خوشی منانے کا جو طریقہ ہوتا ہے دنیا والوں کا وہ ایک الگ ہوتا ہے. وہ یا تو ہم مٹھائی بانٹتے ہیں، یا پھر اس سے زیادہ لوگ اگر جہالت میں اتریں تو پٹاخے پھوڑتے ہیں خوشی میں، یا پھر ناچتے ہیں، باجا بجاتے ہیں، یہ شادیوں میں باجا بجاتے ہیں. اس طرح کی
یہ لوگوں کی خوشی منانے کا طریقہ ہے، لیکن اللہ کا تو طریقہ جو بتلایا گیا کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کے بدلے میں شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی حکم دیا جاتا ہے کہ محمد آپ ایسا کیجئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ تمام امت کے لیے وہ میسج ہے کہ آپ یہ امت بھی ایسا کریں، امت کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ تم بھی ایسا کرو۔ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے یہ سب کے لیے یہی میسج ہوگا کہ حضور کو جو بولا گیا وہ صرف حضور کو نہیں بلکہ مجھے اور آپ کو اور آخری انسان جو پیدا ہوگا اس کے لیے بھی یہی میسج ہوگا۔ تو فصلی لربک وانحر، تو نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو میرا آپ کا طریقہ کیا ہے؟ باجے بجانا، ناچنا، یا پھر اور کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے خوشی منانے کا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو جو پسند ہے خوشی منانے کا طریقہ، کہ مجھے اگر کوئی خوشی ہوتی ہے کسی کام پہ یا کوئی کسی چیز کے حاصل ہونے پہ خوشی ہو رہی ہے، تو سب سے بہترین طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کا شکر کے طور پر نماز پڑھنا، 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ یا پھر قربانی کرنا، کسی غریبوں کو جانور قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنا، یا پھر جانور صدقہ کر دینا، یا لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ بہترین شکر ادا کرنے کے طریقے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے شکر ادا کرنے پہ خوش ہوگا، اور اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ ذکر کیا ہے، قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، لازیدنکم میں اور زیادہ کروں گا تمہاری نعمتوں میں، ولئن کفرتم اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے، یعنی شکر ادا نہیں کرو گے تو انکار کرنا ہوا، تو انکار کرو گے تو پھر یہ جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ کی عادت ہے کہ اللہ کے پاس جو بندے شکر کرتے ہیں اللہ ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں جب نعمت ملے گی تو اللہ کا شکر، اللہ رسول جو جس طریقے سے خوش ہوتے ہیں وہ طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد ان شانئک ھو الابتر، یہ آخری آیت، کہ یقیناً اے محمد آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ وہ جو تانے مارتے تھے اور جو خوشخبریاں دیے حضور کی اولاد کے انتقال پہ، حضرت عبداللہ کے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہما کے انتقال پر، جو لوگوں کے بیچ میں جا کے جو خوشخبریاں سنائے، ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، یہ سب ان کا اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر ہو جائے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، ابتر ہو جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1450 سال ہو گئے، کوئی ابو لہب کا، کوئی ابو جہل کا اچھے سے نام نہیں لیتا، جب بھی ان کو یاد کرتے ہیں ایک برائی کے ساتھ اور ایک نفرت کے ساتھ انہیں یاد کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کو تکلیف دیے۔ اور اللہ تعالیٰ حضور کا کیا معاملہ رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا دنیا میں پھیلا دیا کہ دنیا قیامت تک لوگ اپنے نام سے محمد کا نام کو جوڑیں گے، محمد کا نام پہلے رکھیں گے۔ اور پھر جو تانا مارے تھے کہ محمد کا تو قصہ ختم ہو گیا، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، کیونکہ ان کی اولاد نرینہ مر گئی، انتقال کر گئی، صرف بیٹیاں باقی ہے۔ تو جو نسل چلتی ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے چلایا، ان کی نسل سے آگے بڑھایا، ان کے نام سے آگے بڑھایا۔ حضرت حسن حسین پیدا ہوئے، حضرت حسن حسین سے جو نسل چل رہی ہے انہیں سید کہا جاتا ہے، سادات کہا جاتا ہے۔ تو آج دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ ابو جہل اور ابو لہب کون ہے، لیکن محمد کون ہے پوری دنیا جانتی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر آج بھی دنیا بھر میں درود اور سلام بھیجا جا رہا ہے۔ لوگوں نے تانا مارا تھا کہ محمد تو ابتر ہو گئے، ان کی اولاد ختم ہو گئی، لیکن کروڑوں اربوں مسلمان قیامت تک اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول کی اولاد پر درود اور سلام بھیجتے رہیں گے۔ اور صرف حضور اور حضور کی اولاد تک ہی یہ مسلمانوں کا تعلق نہیں ہے، بلکہ حضور کے خاندان اور حضور کے جو صحابہ، جو ساتھیاں تھے، ان سے بھی
ہر مسلمان تعلق رکھنا چاہتا ہے، اور ان سے تعلق رکھنا، صحابہ سے تعلق رکھنا، ان کے دوستوں سے، ساتھیوں سے تعلق رکھنا، اور حضور کے جو خاندان والے تھے، جو ایمان والے تھے، ان سے تعلق رکھنا ایک باعث شرف سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک مسلمان اپنے لیے عزت سمجھتا ہے۔ تو اسی لیے دنیا میں کوئی سید ہے تو کوئی عباسی ہے، تو کوئی ہاشمی ہے، تو کوئی صدیقی ہے، تو کوئی عثمانی ہے، تو کوئی فاروقی ہے، تو کوئی انصاری ہے، مگر کوئی ابو جہلی یا کوئی ابو لہبی نہیں ملے گا۔ اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں ہے، بلکہ محمد کے دشمن ابتر ہے۔ تو کوئی ابو جہل کے نام کا نہیں ملے گا، لیکن انصاری ملیں گے، عثمانی ملیں گے۔ یہ عثمانی، انصاری، فاروقی، یہ عباسی، ہاشمی کون ہیں؟ یہ حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، حضور کے صحابیوں سے، ساتھیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو اپنا سرنیم رکھ لیے ہیں، ٹائٹل رکھ لیے ہیں کہ ہم عثمانی ہیں، ہم ہاشمی ہیں، ہم صدیقی ہیں، ہم عباسی ہیں، ہم سید ہیں۔ اللہ کے رسول کی جو اولاد میں ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین کی جو اولاد میں ہیں، وہ سید ہیں، اور باقی جو ہیں وہ رشتہ داروں سے تعلق ہے، صحابہ سے تعلق ہے، تو وہ عثمانی اور فاروقی، صدیقی ایک ٹائٹل رکھ لیے ہیں، اور وہ ٹائٹل کو اپنا فخر سمجھتے ہیں مسلمان کہ ہمارا تعلق وہاں تک جا کر مل رہا ہے، اور پھر وہ صحابہ سے اوپر اللہ کے رسول سے وہ نسبت جا کر ملتی ہے۔ لیکن ابو جہلی اور ابو لہبی ایسا کوئی نسب ہم نے، ایسا کوئی ٹائٹل ابھی تک، ایسا کوئی سرنیم ہم نے آج تک نہیں سنا۔ تو اللہ نے یہ دکھا دیا کہ اللہ کے رسول کو جو تسلی دی تھی کہ محمد آپ پریشان نہ ہو، آپ مایوس مت ہو، آپ کا دشمن ہی ابتر ہو جائے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ کر دکھایا ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا سورہ کوثر کے تعلق سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سورہ معون کی تفسیر اور ترجمہ پڑھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوثر تک پہنچنا نصیب کرے، اور